بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ 6 کلموں کا ثبوت احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ ہمارے ہاں عموماً بچوں کو 6 کلمے یاد کروائے جاتے ہیں، بلکہ چھوٹوں بڑوں سب کو یہ کلمے یاد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں دانستہ یا نادانستہ طور پر اعتراض کرتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ کلمے کہاں سے ثابت ہیں، کہاں لکھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختصر سی ویڈیو ان کلموں کے ثبوت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر مقبول عوام و خواص بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے 4 کلموں کے الفاظ تو بعین ہی احادیث طیبہ میں موجود ہیں، البتہ بقیہ 2 کلموں کے الفاظ مختلف احادیث و روایات میں متفرق طور پر موجود ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے ان 6 کلموں کی اصل احادیث طیبہ سے ملتی ہے، اور ان کلموں کو جمع کرنے اور یاد کروانے نیز اسے رواج دینے کی حکمتوں میں سے 2 نمایاں حکمتیں ذیل میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ان کے ذریعے عوام کو بنیادی عقائد و احکام یاد کروائے جا سکے۔ نمبر 2، ان میں موجود کلمات کے جو مخصوص فضائل مختلف احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں انہیں حاصل کیا جا سکے۔ پہلے کلمے کا ثبوت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا اعذب من قالہا۔ ترجمہ، عرش پر لکھا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ کنز العمال۔ دوسرے کلمے کا ثبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء ثم قال 3 مرات اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتح لہ 8 ابواب الجنہ۔ جس نے وضو کیا اور اچھے انداز سے وضو کیا، پھر اس نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 159 حدیث نمبر 469۔ آئیے ناظرین سماعت کیجئے تیسرے کلمے کا ثبوت۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں قرآن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے ایسی چیز بتا دیجئے کہ جو میرے لیے قرآن پاک یاد کرنے کا بدل ہو سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، تم یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 54 حدیث نمبر 29419۔ چوتھے کلمے کا ثبوت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال دبر کل صلاة قبل ان يتکلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات كتب اللہ بكل واحدة 10 حسنات وحط عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات۔ ترجمہ، جو ہر نماز کے بعد کچھ بھی کلام کرنے سے پہلے یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 234 حدیث 3192۔
پانچویں کلمے کا ثبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم یہ کلمات پڑھو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صحیح بخاری شریف جلد 8 صفحہ 67 حدیث نمبر 6306۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کنز الناس الذهب والفضة فاکنزه هذه الكلمات اللهم إني أسألك شكر نعمتك وأسألك عن حسن عبادك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفر لما لا تعلم إنك أنت علام الغيوب۔ جب لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کریں تو تم ان کلمات کو خزانہ کرنا، ان کلمات کو پڑھ لینا۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد تمہیں یہ سونا چاندی سے بھی کہیں زیادہ کلمات جو ہیں وہ خزانے کے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ نمبر 46 حدیث نمبر 29358۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے عمومی طور پر یہ دعا میں یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت وما اخطأت وما تعمدت وما جہلت وما علمت۔ مسند رومانی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من کنز الجنہ قلت بلا قال لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ ارشاد فرماؤں کہ جو جنت کے خزانے میں سے ہیں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ کلمات یہ ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 87 حدیث نمبر 6409۔ چھٹے کلمے کا ثبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ الشرک اخفی من دبیب النمل الا ادلک علی شیء اذا قلته ذهب عنك قليلا وكثيرا قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفر لما لا أعلم۔ اس کی قسم کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، شرک چیونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کہو تو تم چھوٹے بڑے ہر شرک سے مکمل طور پر پاک ہو جاؤ؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ارشاد فرمائے، تو فرمایا کہ تم یہ کلمات کہو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفر لما لا اعلم۔ الادب المفرد صفحہ 250 حدیث نمبر 716۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عرض کی یا ابت انی اسمعک تدعو کل غدات اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت تعیدها ثلاثا حین تمسی وحین تصبح ثلاثا فقال نعم یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول بہن انا احب ان استنا بسنتی۔ اے میرے ابا جان، میں آپ کو ہر روز ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ آپ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام ان کلمات کو دہراتے ہیں۔ فرمایا ہاں میرے بیٹے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات پڑھتے سنا ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو محبوب رکھتا ہوں۔ الادب المفرد صفحہ 244 حدیث نمبر 701۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ان رسول اللہ کان یدعو فی الصلاۃ
اللهم إني أعوذ بك من المعاصم والمغرم فقال ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال أن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کلمات کے ساتھ دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب کسی شخص پر قرض ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مسند احمد جلد 41 صفحہ 126 حدیث نمبر 2457 82457۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی اقبل علینا بوجہی کالقمر فیقول اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والذل والصغار والفحش ما ظہر منها وما بطن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا چاند جیسا چہرہ انور ہماری طرف پھیرتے تو یہ دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والذل والصغار والفحش ما ظہر منها وما بطن۔ الدعاء للطبرانی صفحہ 210 حدیث نمبر 660۔ اور یہاں دو مفید باتیں قبول فرمائیں۔ اگر بالفرض قرآن و حدیث سے ان 6 کلموں کا ثبوت نہ بھی ہوتا تب بھی چونکہ ان میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے بلکہ اس میں تمام باتیں درست ہی ہیں تو انہیں یاد کرنے یا پڑھنے سے منع کرنا درست نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 6 کلمے امت کی عوام و علماء نے اس انداز سے قبول کیے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کے افراد اسے اچھا سمجھتے ہیں اور خود بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ جس بات کو تمام مسلمان اچھا سمجھے وہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3791۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ اللہ حافظ۔